بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی ڈونا اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے بچنے کے لیے بھاگتی پھر رہی تھی، لیکن جب شامت اعمال آ جائے تو بچنا محال ہوتا ہے۔ احمد آباد پہنچ کر اس کی ٹیلی پیتھی کا علم پھر ایک بار عارضی طور پر ختم ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس علاقے سے وہ دوا سپرے کرتا ہوا گزرا ہوگا۔ اس دوا کا عذاب اس پر نازل ہوا تھا۔ اس نے کئی بار خیال خوانی کی کوشش کی تھی، آخر اسے یقین کرنا پڑا کہ اب 12 گھنٹوں تک وہ ایک عام عورت کی طرح رہے گی اور ان 12 گھنٹوں میں اس کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ جے رانگا کو سومناتھ میں چھوڑ آئی تھی، اب خیال خوانی نہ کر سکتی تھی اور نہ اسے بتا سکتی تھی کہ وہ احمد آباد کے کس ہوٹل کے کمرے میں ہے۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ سب سے پہلے پارس کا ہی خوف تھا، وہ اس کے اندر کسی وقت بھی آنے والا ہے، کیونکہ ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا اسی کے پاس تھی۔ وہی دوا چھڑکنے کے بعد آ سکتا تھا، وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی خیال تھا کہ پارس کو شاید اس کے بارے میں کچھ نامعلوم ہو، لیکن پارس بھی اسے ڈھونڈتا ہوا یا اتفاقاً اس کے پاس کسی ضرورت سے آ سکتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چھپ کر رہ سکتی۔ کوئی بھی ایرا گہرا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر آ سکتا تھا۔ اس نے پہلے کی طرح دل میں عہد کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ 12 گھنٹے تک نہیں سوئے گی۔ سونے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اس کے اندر آ کر اسے سلانے کے بعد اس پر تنویمی عمل کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنی کنیز بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ جو جے رانگا رہا کرتا تھا وہ ڈمی تھا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق غلط دوا زیادہ مقدار میں کھا چکا تھا، اس لیے اس کا دماغ کمزور ہو گیا تھا اور وہ خیال خوانی کی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ بلی ڈونا پہلے خوش تھی کہ اس کا تابعدار بن کر رہنے والا جے رانگا ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہے اور وہ اس کے دماغ پر حکومت کرتی رہے گی۔ اب مصیبت کے وقت سوچ رہی تھی، کاش وہ ٹیلی پیتھی سے محروم نہ ہوتا اور اس کے دماغ میں رہ کر اسے پارس اور پورس سے بچائے رکھتا۔ اس نے جے رانگا کو نکارا بنا کر جو غلطی کی تھی اب اس پر پچھتا رہی تھی۔ اصلی جے رانگا اس سے ہزاروں میل دور تھا، لیکن اس کے دماغ میں بیٹھا اس کے موجودہ حالات کو سمجھ رہا تھا، اس کے خوفزدہ رہنے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا کر رہا تھا کہ مہنگے زیورات پہن کر باہر گھومنے جائے، اپنے حسن و شباب کے علاوہ نایاب جواہرات اور اپنی خوش لباسی کا مظاہرہ کرے، اور وہ اپنے اندر انکار کر رہی تھی۔ اس ہوٹل سے تو کیا، اس کمرے سے بھی باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنی نمائش کا بڑا شوق تھا اور اب وہ ایسے شوق سے توبہ کر رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں تک خوفزدہ رہی، بار بار گھڑی دیکھتی رہی۔ وقت گزر رہا تھا، اس کے باوجود وہ 12واں گھنٹہ گزرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جے رانگا نے پارس کی آواز اور لہجے میں کہا، ہائے! وہ ایک دم سے چونک کر کھڑی ہو گئی، گھبرا کر بولی، کون ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا پہلا یار ہوں جس سے تم نے بے وفائی کی تھی۔ تم پارس ہو؟ ہاں، تم نے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ میں نے ایک اندازے کے مطابق یہاں کے تمام علاقوں میں دوا سپرے کرائی تو تمہارے دماغ کا دروازہ خود بخود میرے لیے کھل گیا۔ میں نے پورس کے پاس جانے کے لیے تم سے بے وفائی نہیں کی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ بات کاٹ کر بولا، پچھلی باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ہو سکتا ہے پورس بھی تمہارے اندر آ جائے۔ اس کے آنے سے پہلے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے دماغ کو لاک کر دوں گا۔ نہیں، میں نہیں سونا چاہتی، تم مجھے اپنی تابعدار بنا لو گے؟ پلیز میرے دماغ سے چلے جاؤ، میں تابعدار نہیں، دوست بن کر تمہارے کام آتی رہوں گی۔ ناگن کبھی کسی کی دوست نہیں بنتی۔ میں بڑی دیر سے تمہارے اندر رہ کر تمہارے خیالات پڑھ رہا تھا، پتہ چلا کہ جے رانگا نامی ایک شریف ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تمہیں پناہ دی تھی۔ تم نے اس بیچارے کو بھی ڈس لیا، اسے ایسی مضر دوا کھلائی کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہو گیا، ٹیلی پیتھی سے بھی محروم ہو گیا۔ تم نے اپنے اس موشن کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اگر میں تمہیں ڈھیل دوں گا تو تم پھر میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ آئندہ صرف تمہاری بن کر رہوں گی؟ بڑی آسانی سے یقین دلا سکتی ہو، بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ نہیں، میں کمرے سے نکل کر بھاگ جاؤں گی۔ چلو اٹھو، بھاگو، مگر کہاں
جاؤ گی؟ اگر بھاگتے بھاگتے 12 گھنٹے پورے کر لو گی اور تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیت واپس آ جائے گی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ بلی نے پوچھا کیا ہوگا؟ میں پھر دوا اسپرے کراؤں گا، تم پھر 12 گھنٹے کے لیے ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے دماغ سے جے رانگا کی کوٹھی کا پتہ معلوم کر چکا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کوٹھی کے تہہ خانے میں ہیرے موتیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہاں دوا اسپرے کی جائے گی تو تم ایک بھی ہیرا یا موتی حاصل نہیں کر سکو گی۔ یہ بات وہ تسلیم کرنے لگی کہ 12 گھنٹے کے بعد وہ پھر دوا اسپرے کر سکتا ہے۔ وہ گڑ گڑا کر بولی، پارس مجھے معاف کر دو، مجھ سے کوئی سمجھوتا کر لو۔ وہ ایسا کہتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی، پھر گھبرا کر بولی، میں کیسے لیٹ گئی؟ نہیں، میرے دماغ پر قبضہ نہ جماؤ، مجھے مجبور نہ کرو۔ میں وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی، کچھ کہنے سننے کے لیے اپنے اختیار میں نہیں رہی۔ جے رانگا نے اس پر پوری طرح قبضہ جما کر اسے سلا دیا۔ ٹیلی پیتھی دماغ کا کھیل ہے اور ہر انسان دماغ کے تابع رہتا ہے۔ اسے پتہ نہ چلا کہ وہ کب سو گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ جب بیدار ہوئی تو تھوڑی دیر تک چاروں شانے چت لیٹی رہی اور سوچتی رہی، پھر اسے یاد آیا کہ وہ احمد آباد کے ایک ہوٹل کے کمرے میں ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، گھڑی دیکھی تو بد نصیبی کے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر خوش ہو گئی۔ ٹیلی پیتھی کی صلاحیت لوٹ آئی تھی۔ اس نے جے رانگا کو دماغ میں پہنچ کر پوچھا، تم کہاں ہو؟ وہ بولا، میڈم میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ نہیں ملی تو میں ممبئی واپس آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی آ رہی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے اسے یاد آیا کہ پارس اس کے دماغ میں آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ جے رانگا کی کوٹھی میں جائے گی اور تہہ خانے سے ایک بھی ہیرا یا موتی لے گی تو اس پر پھر وہ دوا اسپرے کی جائے گی۔ وہ انکار میں سر ہلا کر سوچنے لگی، میں اب کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گی، بلکہ ممبئی شہر نہیں جاؤں گی۔ کیا میں پارس کو مخاطب کروں اور اس سے پوچھوں کہ مجھے کہاں جانا اور رہنا چاہیے؟ جے رانگا نے ترمیمی عمل کے دوران میں اس کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح نقش کی تھی کہ وہ خود کبھی پارس سے رابطہ نہیں کرے گی۔ اس عمل کے مطابق وہ ارادہ کرنے کے باوجود پارس کو مخاطب نہ کر سکی۔ جے رانگا نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ وہ پارس کو مخاطب کرتی تو بھید کھل جاتا، پارس کہہ دیتا کہ وہ احمد آباد میں کبھی اس کے اندر نہیں آیا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، وہ تازہ دم ہو کر کچھ اچھی باتیں سوچنے کے لیے غسل کرنا چاہتی تھی۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے اس نے اٹیچی کھولی تو اس میں لباس کا ایک جوڑا تھا۔ نایاب ہیرے موتی سے جڑے ہوئے زیورات غائب ہو چکے تھے۔ جے رانگا خود جواہرات کا ایسا شوق رکھتا تھا کہ ایک بھی ہیرا یا موتی بلی ڈونا کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک اعلی کار کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ تمام زیورات منگوا لیے تھے۔ وہ جاگ کی طرح بیٹھ گئی، قیمتی زیورات سے محروم ہو کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے دماغ میں ایک اجنبی کی آواز سنی، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ جے رانگا نے کہا، میں پارس ہوں، مگر تمہارے دماغ میں اس اجنبی لب و لہجے کو نقش کیا ہے تاکہ پورس میرے لب و لہجے میں تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ خوش ہو جاؤ گے، میں نے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے، لیکن اپنی کنیز بنا لیا ہے۔ جب چاہو گے مجھے انگلی پر نچایا کرو گے۔ مرد یہ نہ کرے تو عورت اپنی انگلی پر نچانے لگتی ہے، جیسا کہ تم جے رانگا کے ساتھ کرتی رہی ہو۔ مجھے تانے نہ دو، میں بے یار و مددگار ہو چکی ہوں، اب یہاں سے کہاں جاؤں؟ دنیا بہت بڑی ہے اور تم آزاد ہو، کہیں بھی جا سکتی ہو۔ الو بنانے کے لیے بہت سے مرد تمہیں ملتے رہیں گے۔ اب میں جا رہا ہوں، پھر کسی ضرورت کے وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ پلیز 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، مجھے یہ بتا دو، کیا برے وقت میں دشمنوں سے مجھے بچاؤ گے؟ میں تمہارا باڈی گارڈ نہیں ہوں کہ دن رات تمہاری حفاظت کے لیے موجود رہوں گا۔ ہاں، اگر کسی وقت آؤں گا اور تمہیں مصیبت میں دیکھوں گا تو ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ کیا مصیبت کے وقت میں تمہارے پاس آ کر تمہیں بلا سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کبھی تم میرے دماغ پر دستک دینے آؤ۔ بس اب زیادہ باتیں نہ کرو، میں جا رہا ہوں۔ جے رانگا اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ کبھی پارس کو مخاطب کر سکے گی اور نہ ہی پارس کو کبھی معلوم ہو سکے گا کسی نے اس کے نام پر بلی ڈونا کو مجبور اور بے بس بنایا ہوا ہے۔
اس نے اپنی خاص ماتحت کو مخاطب کر کے پوچھا کیسے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا حضور آپ کی مہربانی ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ بلی ڈونا تفریح کے لیے احمد آباد گئی تھی، پھر لاپتہ ہو گئی۔ آپ کا ڈمی اسے تلاش کرنے کے بعد واپس آ گیا ہے، پتہ نہیں وہ ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی ہے۔ جے رانگا نے اسے بتایا کہ بلی ڈونا پر کیا گزر چکی ہے، آئندہ وہ اس کوٹھی میں نہیں آئے گی، اسے صرف ایک معمولی اعلی کار کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ جے رانگا ایک کامیاب اور پرسکون زندگی اس لیے گزار رہا تھا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے رابطہ نہیں رکھتا تھا، ان کے متعلق دور سے معلومات حاصل کرتا تھا اور گمنام رہتا تھا۔ اتنی محتاط زندگی گزارنے کے باوجود اس کی زندگی میں بلی ڈونا آ گئی تھی، اگرچہ اس نے ایک ہی رات میں اسے پیچھا چھڑا لیا اور اپنی ایک ڈمی کے ذریعے بے وقوف بناتا رہا اور خود ہمیشہ کی طرح محفوظ رہا تھا، لیکن محفوظ رہنے کے باوجود یہ نقصان پہنچنے والا تھا کہ آج نہیں تو کل بلی کے ذریعے اس کا نام منظر عام پر آ سکتا تھا۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک نئے خیال خوانی کرنے والے جے رانگا کا نام معلوم ہو سکتا تھا۔ پھر اتنی احتیاط کے باوجود اس سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ خود کو پارس بنا کر بلی کے دماغ میں آیا، اس پر ایک اجنبی لہجے میں تنویمی عمل کیا اور اسے یہ تاثر دیا کہ وہ پارس ہے، لیکن ایک اجنبی لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں آتا رہے گا اور ضرورت کے وقت اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ کبھی نہ کبھی پارس کو یا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہ معلوم ہو ہی جاتا کہ بلی ڈونا کو پارس نے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا رکھا ہے، اور اگر پارس کو اس فراڈ کا علم ہوتا تو وہ یہ معلوم کر کے ہی رہتا کہ جے رانگا ایسا کر رہا ہے۔ بلی نے جے رانگا کی کوٹھی میں رہ کر عورتوں کا لباس پہننے کے علاوہ ہندی زبان بھی کافی حد تک سیکھ لی تھی تاکہ وہاں کے لوگوں کی زبان سمجھ کر ان کے دماغوں میں آسانی سے پہنچ سکے۔ وہاں رہ کر نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول حاصل کرنے کی توقع تھی۔ اس نے معمولی سا لباس خریدا اور ایک عورت بن کر بسوں کے اڈے پر آئی۔ وہ ممبئی سے 100-200 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ کر اپنے اعلی کار بنا کر معلوم کرنا چاہتی تھی کہ پورس اگر دعائیں بنا چکا ہے تو انہیں کہاں چھپا کر رکھتا ہے۔ چونکہ پورس سے کچھ چھپنے والی بات تھی، اس لیے اسے توقع تھی کہ اس سلسلے میں پارس اس کی مدد کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر ایک بس میں بیٹھ گئی کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے امیر کبیر ہوتے ہیں، کسی بس میں سفر نہیں کرتے۔ سفر کے دوران میں کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے ٹکرانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ آرام اور اطمینان سے سفر کرتی رہی اور منصوبے بناتی رہی کہ کسی چھوٹے شہر میں رہ کر ٹیلی فون کے ذریعے ممبئی کی اہم شخصیات اور خصوصاً ڈاکٹروں سے رابطہ کرے گی اور ان کے دماغوں میں پہنچ کر پورس یا اس کے ماتحتوں کو تلاش کرے گی۔ ممبئی سے تقریباً 100 کلومیٹر آگے جا کر بس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ ڈرائیور بس کو روک کر اس کی خرابی دور کرنے لگا، پھر اس نے کہا کہ گاڑی درست ہونے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ وہاں سے ہر 6 گھنٹے بعد ایک بس گزرتی تھی۔ اگر وہ دوسری بس میں جانا چاہتی تو اسے 6 گھنٹے تک وہاں انتظار کرنا پڑتا۔ سب ہی مسافر مجبور تھے۔ سڑک کے دوسری طرف چند جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ایک پکی اینٹوں والی وسیع و عریض کوٹھی کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ ان جھونپڑیوں سے کئی لوگ اس بس کے پاس آئے اور مسافروں سے کہا کہ جب تک بس ٹھیک نہ ہو جائے وہ دھرمشالہ میں چل کر آرام کریں، وہاں کے جاگیرداروں کی طرف سے مفت کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تمام مسافر اپنا اپنا سامان اٹھا کر ادھر جانے لگے۔ بلی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تعمیر ہونے والی کوٹھی کے سامنے ایک خوبصورت سا چھوٹا سا مندر تھا۔ ایک شخص بتانے لگا کہ پہلے وہاں کچھ نہیں تھا، صرف 2 جھونپڑیاں تھیں۔ ایک جھونپڑی میں جاگیردار دیوان سنگھ کا نوکر رامو اور دوسری جھونپڑی میں جاگیردار جگادر کا نوکر راجن رہا کرتا تھا۔ ان دونوں جاگیرداروں نے نہ جانے کیوں اپنے ان دونوں ملازموں پر مہربان ہو کر اپنی آدھی جاگیر ان کے نام لکھ دی۔ اب رامو راجن بھی جاگیردار بن گئے ہیں، یہ انہی کی کوٹھی تیار ہو رہی ہے۔ بلی ڈونا چند مسافر عورتوں کے ساتھ اس چھوٹے سے مندر کے پاس آئی۔ مندر کا دروازہ بند تھا، باہر ایک گن مین کھڑا ہوا تھا۔ اس نے عورتوں سے کہا اس مندر میں صرف صبح کے وقت جانے کی اجازت ہے، باقی دن رات ہماری نندا رانی پوجا کرتی رہتی ہیں۔ ایک عورت نے کہا مندر میں جانے اور بھگوان کے درشن کرنے سے روکنا نہیں چاہیے، جب ہم مندر کی چوکھٹ پر آ چکے ہیں تو پوجا کر کے جائیں گے۔ گن مین نے کہا میں ایک بار کہتا ہوں پھر گولی
چلا دیتا ہوں، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ باہر سے کھڑکیوں کی جالیوں سے شیو جی کے درشن کر سکتی ہیں۔ وہ عورتیں گن مین سے سہم کر مندر کے دائیں بائیں کھڑکیوں کے پاس آئیں۔ بلی ڈونا ہندو نہیں تھی اور نہ ہی شیو جی کے درشن کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سن کر حیران ہوئی کہ کوئی نندا رانی ہے جو دن رات پوجا کرتی رہتی ہے اور تھکتی نہیں ہے۔ ان سب نے لوہے کی جالیوں کے پاس آ کر دیکھا، اندر شیو جی یعنی شنکر بھگوان کی ایک بڑی سی مورتی رقص کے انداز میں تھی۔ مورتی کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک نہایت حسین دوشیزہ یوگا کا ایک آسن جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا حسن اور اس کی جوانی ایسی پرکشش تھی کہ نظریں اسے دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ وہ دیکھنے والی عورتیں یہ نہیں جانتی تھیں کہ یوگا کے آسن میں اس حسینہ کا صرف خالی جسم ہے، اس کے اندر سے آتما نکل کر کہیں گئی ہے۔ شاید دیوی دیوتاؤں سے اپنے بھگوان سے وہ آتما شکتی کی توانائی مانگ رہی تھی۔ بلی ڈونا اسے غور سے دیکھتی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ جانی پہچانی ہے، اسے کہیں دیکھا ہے مگر کہاں دیکھا ہے۔ وہ یاد کرنے لگی، تھوڑی دیر بعد وہ چونک گئی۔ اسے یاد آیا اس نے پارس کے پاس اور پورس کے پاس اس کی کئی تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ شیتارا کی تصویریں تھیں۔ سامنے جو حسینہ تپسیا میں مصروف تھی نظر آ رہی تھی، وہ شیتارا جیسی لگ رہی تھی۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سب جانتے تھے کہ شیتارا مر چکی ہے اور کئی امریکی اکابرین اور معتبر افراد کے سامنے اس کے جسم کو چتا میں جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود جو بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس حسینہ نندا رانی کو دیکھتا تو بے اختیار اسے شیتارا کہہ دیتا۔ بلی ڈونا کے اندر تجسس پیدا ہونے لگا۔ اس نے سنا تھا کہ شیتارا بھی انسانی آبادی سے دور کسی پہاڑ کے غار وغیرہ میں شیو شنکر کی پوجا کرتی تھی اور آتما شکتی حاصل کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی۔ وہ پوری طرح آتما شکتی حاصل نہ کر سکی تھی، اس کے باوجود دیوی کہلاتی تھی۔ آخر وہ دیوی شیتارا دنیا داری میں الجھ کر چتا کی آگ میں راکھ ہو گئی تھی۔ بلی ڈونا دیکھ رہی تھی کہ وہ راکھ ہو جانے والی دیوی پھر شیو شنکر کی مورتی کے آگے پوجا یا تپسیا کر رہی تھی اور ایسی غافل دکھائی دے رہی تھی جیسے یوگا کے آسن میں بیٹھے بیٹھے مر گئی ہو۔ بلی کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی یہ شیتارا ہے یا نہیں، پھر کبھی تصدیق ہو سکتی تھی۔ فی الحال یہاں سے جانا چاہیے۔ یہ اگر شیتارا نہیں بھی ہے تو اس سے دور رہ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی تھی۔ وہ مندر سے ذرا دور آشرم میں آ گئی۔ وہاں کے انچارج سے پوچھا یہ نندا رانی کون ہے؟ وہ بولا یہ کسی دیوی کی اوتار ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے ایک معمولی نوکر رامو کی بولی بالی سی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی دیوی چھپی ہوئی تھی۔ یہاں کے دو جاگیردار بہت ہی ظالم تھے، لیکن اس کے سامنے آتے ہی اس کے قدموں میں جھک گئے۔ ایک جاگیردار نے اپنی آدھی جاگیر اس کے باپ رامو کے نام لکھ دی اور دوسرے جاگیردار نے اس کے چچا راجن کے نام اپنی آدھی زمینیں کر دیں۔ بڑا چمتکار ہو گیا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، رامو اور راجن نے 10 کی جگہ 50 مزدور اور راج مستری لگا کر اس مندر اور دھرم شالہ کو تیار کیا تھا، اور اب بہت شاندار کوٹھی بھی تعمیر کے آخری مرحلے میں تھی۔ آس پاس کے گاؤں والے وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے کیونکہ انہیں وہاں روزگار مل رہا تھا۔ رامو اور راجن دونوں بھائی بھوک اور غریبی کے دن گزار چکے تھے، اس لیے بڑے دیالو مہربان تھے، غریبوں اور محتاجوں کے کام آتے تھے۔ وہاں سے گزرنے والے مسافروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے دھرم شالہ بنایا تھا جہاں مفت رہائش اور کھانے پینے کا انتظام تھا۔ بلی نے رامو اور راجن سے بھی ملاقات کی۔ ان کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے چور خیالات پڑے تو پتہ چلا کہ دونوں جاگیردار کس طرح نندا رانی کے دیوانے ہو گئے تھے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان خون خرابہ ہوا تھا۔ وہ دونوں نندا رانی کو دوڑاتے ہوئے کہیں لے گئے تھے، واپسی میں اسے بیٹی بنا کر لے آئے تھے اور اپنی اپنی آدھی زمینیں ان بھائیوں کے نام لکھ دی تھی۔ وہ جاگیردار ہوس کے پجاری تھے اور انہوں نے نندا رانی جیسے حسن کے شاہکار کو بیٹی بنا لیا تھا۔ ایسی کایا پلٹ ٹیلی پیتھی کے ذریعے یا جادو سے ہو سکتی تھی۔ جس دوران میں یہ تمام واقعات پیش آ رہے تھے، اتنے دنوں کا حساب بلی نے کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ جس شام دیوی شیتارا کو چتا میں جلایا گیا تھا، اس رات بولی بالی سی نندا رانی نے ہوس پرست جاگیرداروں کو اپنے سامنے جھکا لیا تھا اور انہیں اپنا تابعدار بنا لیا تھا، گویا نیلما آتما شکتی کے ذریعے یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی۔ بلی ڈونا کمزور اور ڈرپوک نہیں تھی، ٹیلی پیتھی جانتی تھی اور بہترین فائٹر تھی۔ اگر ہاتھا پائی کی بات ہوتی تو وہ نیلما کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتی، لیکن وہ اس کی آتما شکتی
ویکتی کے سامنے بے بس ہو سکتی تھی، اس لیے اس وقت تک اس سے دور رہنا چاہتی تھی جب تک اس کا عمل پارس اس کے دماغ میں نہ آتا۔ وہ اسے نیلما کے بارے میں یہ نئی اطلاع دے کر اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنا سکتی تھی۔ سڑک کے کنارے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ایک موٹر سائیکل والا نظر آیا۔ وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ ایک حسین اور نوجوان عورت نے لفٹ مانگی تو اس نے خوش ہو کر اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، تم تنہا کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، حیدرآباد جا کر کہیں ملازمت تلاش کروں گی۔ احمد آباد میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں ان کی خاطر روزگار کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے، کیا وہاں کسی عزیز کے ہاں رہو گی؟ وہاں میرا نہ کوئی عزیز ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ تم چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میں تنہا رہتا ہوں۔ وہ کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ اسی وقت سامنے سے ایک بڑا ٹرک آ رہا تھا۔ اس شخص نے ٹرک سے بچنے کے لیے ہینڈل موڑا، پھر اسے سیدھا نہ کر سکا۔ موٹر سائیکل سڑک کے کنارے ڈھلان سے تیزی کے ساتھ اترتی ہوئی الٹ گئی۔ بلی کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ ڈھلان میں لڑکتی ہوئی ایک درخت کے تنے سے ٹکرا کر رک گئی۔ سر پر چوٹ آئی تھی، آنکھوں کے سامنے کمکمے سے جلنے بجھنے لگے۔ اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس نے اپنے اندر سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر کہا، تھینک یو پارس، تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے سنبھالو، میرے دماغ میں ذرا توانائی پیدا کرو، میں تمہیں ایک چونکا دینے والی خبر سنانے والی ہوں۔ اسے اپنی بات کا جواب نہیں ملا، مگر توانائی ملنے لگی۔ سوچ کا دستور اس کے اندر تھی۔ ایسے میں اس شخص نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے کہا، سو سوری، میں اناڑی نہیں ہوں، اس ٹرک والے کی بدماشی تھی، کیا بہت چوٹیں آئی ہیں؟